ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مصطفیٰ کمال پاشا، اور ہم نے آج آپ سے گفتگو کرنے کے لیے جن صاحب کو یہاں پر دعوت دی ہے وہ چودھری سہیل صاحب ہیں۔ اقبال ان کے نام کا حصہ بھی ہے اور ان کا اقبال بلند بھی ہے، اور یہ چشتی بھی ہیں۔ چودھری سہیل اقبال چشتی صاحب آج ہمارے مہمان ہیں۔ چودھری صاحب، آپ کا شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام میں بہتر سے بہتر افراد کو دعوت دیتے ہیں جو آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو میں اگر کہوں کہ آج ہم جن صاحب سے گفتگو کریں گے وہ بہتر سے بہتر تو ہیں بلکہ بہترین ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو دنیاوی اعزازات سے بھی نوازا ہے۔ 4 دہائیوں سے یہ یورپ میں دولت کما رہے ہیں۔ دولت کا اقبال بھی ان پر طاری ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو دنیا کی جو بہترین عورت سمجھی جاتی ہے، جرمن، اللہ نے ان کو زوجہ کے طور پہ وہ خاتون بھی عطا کی ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ اللہ نے ان کو ایک روشن دماغ اور روشن دل بھی عطا کیا ہے۔ چودھری سہیل اقبال چشتی سے آئیے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ چودھری صاحب، آپ چشتی کیسے ہیں؟ آپ کے نام کا حصہ ہے، یہ ایک نسبت کو ظاہر کرتا ہے، اس پر مختصراً پہلے آپ بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں تو بہت شکریہ سر، بہت شکریہ کہ تسی مینوں اپنے جڑے بیزی ٹائم جو شامل کر لیا، موقع دیتا ہے مینوں۔ ایکچولی سب سے پہلے تو I'm proud to be Muslim، الحمدللہ، سنت رسول، امت رسول۔ چشتی ایکچولی نسبت ہے ساڈی خواجہ معین الدین چشتی اجمیر شریف رحمۃ اللہ علیہ دے۔ میرے والد صاحب پارٹیشن تو اتوں ہی آئے موو ہو کے۔ ناظرین، ایک چشتی چودھری صاحب کہتے ہیں کہ میں جو کچھ بھی ہوں یہ اپنے والد کی وجہ سے ہوں۔ ان کے والد لاہور کے میئر تھے۔ جنرل ایوب خان کے زمانے میں جو بیسک ڈیموکریسک سسٹم آیا تھا تو اس میں اللہ رب العزت نے ان کے والد کو عزت عطا کی اور وہ شہر لاہور کے میئر منتخب ہوئے، جس کو آج کل ہم لارڈ میئر کہتے ہیں۔ تو یہ اپنی کامیابیوں کی جو نسبت ہے، کامیابیوں کا جو سہرا ہے، وہ اپنے والد کے ساتھ باندھتے ہیں۔ جی کوئی شک نہیں، بالکل پاشا صاحب۔ تو چشتیہ سلسلہ پھر انہوں دی نسبت، انہوں دا نام اگوں پھر اسی بھی اس طرح چشتی جی الحمدللہ۔ والد صاحب میرے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑی آئیڈیل اور میری منزل جڑی ہے میرا والد۔ اچھا، آپ کے والد آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی مینٹور ہیں، That's it. آپ کی وہ ایک ماڈل شخصیت ہے۔ Exactly. جی، میرا گول انہیں اچیو کرنا، انہیں واسطے صدقہ جاریہ بننا، اس سے اونلی تو میرے جی منزل ہے، اس سے میرے باپ کی قبر تک، انہیں کی قبر تک رحمت پہنچے میرے اچھے اعمال دی وجہ۔ اچھا، آپ پیشے کے اعتبار سے کیا ہیں؟ ہاں گڈ، میں سر اتنے پاکستان چی میٹرک کر کے سول اینڈ کالج گیا، 6 منتھ ہوتے بعد اسٹڈی کی تھی۔ اس اسٹڈی میں ایک ہاکی پلیئر سی فرام اسکول لیول تو۔ وہ پھر کالج گیا تو ایک جگہ ٹرائل ہوئے پولیس دے، پھر پولیس چلا گیا پاکستان پولیس 2 سال میری جاب رہی ایس آئی 1979 1980 81 تک چھوڑ دی تھی۔ دیٹس اٹ۔ پھر میں موو ہو گیا انگلینڈ اسٹڈی واسطے، 1 سال پڑھیا، تو پھر موو ٹو جرمنی ٹو انگلینڈ۔ اب بس ایسی طرح دائیں بائیں سے بزنس۔ 40 سال تقریباً آپ کا یورپ میں الحمدللہ جی، الحمدللہ۔ اور آپ نے خوب دولت بنائی، اور آپ پاکستان کو نہیں بھولے۔ کیوں؟ کیونکہ عام طور پہ دیکھیں تو یہ سب بڑی سیدھی بات ہے، ہمارے سارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ یہی کہتے ہیں
کہ ہمارا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے، لیکن رہتے وہ وہیں پر ہیں، جائیدادیں وہاں پر بناتے ہیں، بچے وہاں پر پڑھاتے ہیں، بچوں کی شادیاں وہاں پر کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں دفن سانو پاکستان سے کرنا. یہ کیا ہے؟ ہوں دیکھو جی، میں تو کافی جگہ دیتے جس سے جو میرے موقع مل رہا کسی پلیٹ فارم تے جی میں تھوڑی لاسٹ گل نوں شروع چ لے جانا جی کہ میں خوش نصیب ہاں کہ میں فٹنس دے وچ پاکستان آیا موو ہویا اپنے قدماں دے اوپر مرنے سے پہلے. مینوں کہ موت تو کسی ٹائم آ سکتی ہے، تسی بوڑھے ہو کے مرنا ہے، جوان ہو کے مرنا ہے، بچے نے مرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ دی مرضی ہے نا جی. پر میں اللہ دا بہت شکر ادا کرنا سا کہ میں اتنے موو نہیں ہویا ٹیمپرری طور دے. میں ذہنی طور دے اوپر فائنینشلی فزیکلی اپنے آپ کو پورا ایڈجسٹ کرتا ہے پاکستان. یعنی آپ 40 سال کے بعد اپنے دل و دماغ اور دولت اور ساسا جات کے ساتھ پاکستان آئے ہیں. الحمدللہ. میں دولت جڑی میرے کو اتنی تسی نہ کھچو کہ میں کل ایف بی ایل میں پتہ نہیں کنی کی دولت ہے. میں تو ایک جس چھوٹے مڈل کلاس بزنس مین ہاں جتنے بھی آیا ہاں، تو اس جتنی بھی میرے کو انکم ہے، اکانومی ہے، یا جتنی میرے اندر خواہشات میرے اندر جذبات نے، میں کہوں تھوڑے جتنے میں اتنے سرو کرا کہ میری پاکستان دی کمیونٹی مور دین 1/3 از ویری بیڈ کنڈیشن. اور اسپیشلی جتوں میں شدیرے سے رہ رہا. اچھا. میرا جڑا علاقہ ہے، میرا بائی علاقہ ہے، جتنے میرے والد صاحب نے سٹارٹ لیا سیاست دا، بزنس دا، ساری زندگیاں نو جناب دنیا چ لیان دا. یعنی ہجرت کر کے آپ لوگ سیٹل ہی سیدھے شدرے میں سیدھے ٹریک شدرے میں والد صاحب ہے. اور آپ کی ہجرت جو ہے آپ کے والد صاحب نے کی یا آپ کے دادا نے؟ نہیں ہمارے والد صاحب نے. وہ 3 بھائی تھے، وہ وہاں سے آئے، تو وہ ہوشیارپور سے آئے. ہوشیارپور سے، جی ایگزیکٹلی، جی بالکل. تو یہ جو دولت ہوتی ہے نا، انسان 2 طریقے سے اس کو استعمال کرتا ہے، یا شیطانیت اپنے شیطان کی پاور سے، یا اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی مرضی سے. تو میں سمجھتا ہوں میرے والد صاحب نے جو کام کیا ہوا تھا نا زندگی میں، he was 47 years old when he passed away، جب ان کی ڈیتھ ہوئی انگلینڈ میں. تو انہوں نے جو بھی اچھے کام کیے تھے اب اس کے وہ چھپے رہے 50 سال، انہوں نے باہر آنا تھا. تو مجھے چن لیا کہ ہم 4 بھائی ہیں، میں سب سے چھوٹا ہوں. تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میرا 1 روپیہ یا 1 یوروز یا 1 پاؤنڈ تو اگر میرے پاکستان بہن بھائیوں پہ، غریبوں یتیموں پہ لگ جاتے الحمدللہ. تو آپ کو ویسے یہ خیال کیوں آیا کہ بجائے یہ کہ آپ اپنی جائیداد کو بڑھائیں، آپ سیاست کریں، سیاستدان بنیں، کوئی ایسا کاروبار کریں جس میں آپ کا ٹور ٹیکا بھی ہو، آپ نے یہ سماجی خدمت کے شعبے کو کیوں چنا؟ کوئی وجہ تو ہوگی. میں بات سنیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خود چنتا ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی سے کام لینا ہوتا ہے نا، کسی بھی انسانیت کے سسٹم سے، انفیکٹ جانور سے بھی، تو وہ نہیں دیکھتا اس کا مذہب کیا ہے. وہ کافر سے بھی کام لے کے تو مسلمانوں کو چلا رہا ہے، جس کی سب سے بڑی مثال ہے IMF. ٹھیک ہے نا جی. وہ ادارہ جو ہے گوروں کا ہے نا، تو کون مانگ رہا ہے پیسے؟ ہم دوڑ رہے ہیں صاحب، نہیں پاکستانی اور کافی کنٹری جو ہیں اس لیول کے. تو اللہ نے ایک نظام بنایا تھا اپنے نظام کو چلانے کا، ان بندے چنتا ہے وہ. کسی کو امیر کو چن لیا، کسی غریب کو چن لیا، کسی کو چن لیا. تو یہ سب اللہ کا پلان ہے. جب تک اس کی مرضی ہے میں پاکستان میں رہوں گا، اپنی کمیونٹی کی سرو کروں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی جس طرح بھی میرے اندر ہے میرے وسائل، تو میں انشاءاللہ لاؤں گا باہر. ناظرین، چودھری سہیل اقبال چشتی صاحب نے بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ اس نیکی کے راستے پر چلنے کے لیے سماجی خدمت کے شعبے کو اختیار کرنے میں ان کی کوئی ایفرٹ نہیں ہے، ان کی کوئی پلاننگ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چودھری صاحب کو اس طرف لگایا ہے، اور اس کو ہم اپنے دین کی زبان میں کہتے ہیں توفیق دینا. یہ اللہ کی توفیق سے اس نیک کام کی طرف لگے ہیں. اور چودھری صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں مرتے دم تک یہی کچھ کروں گا. ان کا کہنا یہ ہے کہ جب تک اللہ کی توفیق رہے گی میں یہ کام کرتا رہوں گا. یہ بہت بڑی بات کہی ہے. تو میں نے جو شروع میں ان کا تعارف کراتے ہوئے آپ کو کہا تھا کہ یہ اللہ کے چنیدہ بندے ہیں، کہ اللہ نے دنیاوی دولت بھی ان کو دی، اللہ نے ان کو بہترین شریک حیات بھی دی، اللہ نے ان کو ایک بہترین خوبصورت دل بھی عطا کیا، اور پھر ان سب چیزوں کے ساتھ اللہ نے ان کو اپنی راہ پر لگایا اور ان کو توفیق دی کہ اپنی دولت کو یہ شیطان کی بجائے رحمان کی مرضی کے مطابق آگے لے کر چلیں. تو آئیے ان سے ذرا پوچھتے ہیں کہ یہ پاکستان میں آ کر کون کون سے ایسے کام کر رہے ہیں جو یہ کہلایا جا سکیں کہ یہ سماجی کام ہے. جی جوئی صاحب.
اچھا آپ نے کہا نا کہ جی میں 40 سال وہاں پیسہ کمایا میں نے، اب میں نے شروع کیا. الحمدللہ جب زلزلہ آیا تھا نا بالا کوٹ راولا کوٹ، جی جی 10 سال پہلے بہت تباہی ہوئی، اسی دن رات کو میں نے فیصلہ کیا تھا جرمنی میں نے اپنی جتنی بزنس کمیونٹی تھی، میرے جو گورے فرینڈ بینڈ تھے، ان سے میں نے کہا میری ہیلپ کریں آپ. اچھا. ہاں فل میں نے کبھی فنڈ ریزنگ نہیں کرتا، اللہ کا شکر ہے. اچھا. نہ میری کوئی این جی اوز ہے، نہ کسی سے پیسہ لیتے ہیں. نہیں آپ خود بہت بڑی این جی او ہے جو الحمدللہ. میں یہ آپ ریکارڈ پہ رکھیں، جی کوئی بندہ پاکستان میں، یورپ میں، انفیکٹ میری فیملی میں یہ نہیں کہے گا جی ہم نے سہیل صاحب کو جی 50,000 200 یورو 200، ہم کسی لیتے نہیں ہیں. اللہ کے دیے بجٹ میں سے چل رہا ہے ماشاء اللہ. پھر اس وقت ہم نے بڑا ماشاء اللہ کام کیا. میں خود گیا راولا کوٹ. اچھا. خود گیا، میں میڈیسن لے کے آیا وہاں سے جرمنی سے. پی آئی اے نے میرے ساتھ بڑی ہیلپ کی، میری بہت سخت کی. ایمبیسیز نے فرینکفورٹ نے میری بڑی ہیلپ کی. تو جو میرے سے ہو سکا میں نے پھر کیمپ لگایا وہاں کے میڈیکل راولا کوٹ میں، جس کا میرے پاس ویڈیو پکچر بڑی ہیں. کسی موقع ہو تو میں آپ کو دکھا دوں گا انشاءاللہ. تو پھر میں 2 دن وہاں رہا. اللہ کی بڑی میرے بڑا اچھا کام کیا. اس کے بعد تھوڑا سا کام اللہ نے میرے سے سندھ میں لیا، 7 شریف میں سیلاب آیا. اچھا. میرے میرے دوست ہیں مہدی شاہ صاحب، وہ گدی نشین بھی ہیں 7 شریف میں، تو وہ ایک سیاسی بندے بھی ہیں. پھر میں وہاں بھی گیا آرمی کے ساتھ مل کے، آرمی کے تعاون سے. انہوں نے مجھے جناب بوٹس وغیرہ دیں، الیکٹرک بوٹس، موٹر بوٹس. ہم نے بڑا کام کیا وہاں بھی ماشاء اللہ. کوئی انجیزن نہ تھے، 1 مین شو. اور چھوٹے چھوٹے تو چل رہے ہیں سلسلے. سب سے بڑا کام اللہ نے میرے سے لیا وہ اس میں جب کووڈ-19 میں. اچھا. وہ کمال تھا. واہ. کہ میرے پاس ایک ٹیم ہے 10-12 بندوں کی. اچھا. ہاں گھر چشتی اور شاہدرہ میں. اس میں سر ہم نے ماشاء اللہ رمضان سے 2 ویک پہلے تقریباً 9 ملین روپیز کا ہم نے راشن تقسیم کیا ماشاء گھروں میں لوگوں کے. ایسے پھینکا نہیں ہے، پیکٹ بنا کے کمپیوٹرائز کر کے ڈور ٹو ڈور جا کے دیا. ماشاء اللہ. پھر 3 ویک بعد رمضان آ گیا، پھر ہم نے یہ کیا. تو اللہ تعالیٰ کو میں نے یہ دیکھا جی میں جیسے بھی میں نکالتا ہوں نا، پیچھے میرے کھڑے ہوئے ہیں مجھے دینے والے. ماشاء اللہ. وہ فرشتے کون ہیں؟ جیسے میں سلو ہو جاتا ہوں وہ بھی سلو ہو جاتے ہیں. اچھا چوہدری صاحب ایک بات بتائیے، آپ بیعت ہیں چشتیہ سلسلے؟ نہیں سر میں بیعت کسی کا نہیں. اچھا. میں نے بیعت کی نہیں کسی کی ہوئی کو، میں نے بس دل سے بیعت کی ہے. میں ایکچولی نا بہت زیادہ اہل بیعت کا غلام، آل رسول کے انتہا سے زیادہ. ماشاء اللہ. میں عشق نہیں کہہ سکتا کہ میں اس قابل نہیں، میں غلامیت میں سب سے آگے میں کہتا ہوں. ماشاء اللہ. اچھا چشتی صاحب الحمدللہ، جیسے کہ آپ نے اپنے والد کو اور اپنے والد کی سرگرمیوں کو اپنے لیے رول ماڈل بنایا اور آپ ایک خدمت خلق کے راستے پر چل نکلے. آپ کے جو دونوں بیٹے ہیں کیا انہوں نے بھی آپ کو آئیڈیلائز کیا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی اسی راستے پہ چلیں گے آپ کے ساتھ؟ الحمدللہ میرے بیٹے دونوں ہی ماشاء اللہ انہوں نے اللہ کی مہربانی عمرے کی ہیں. اچھا. میرا جو بڑا بیٹا ہے بہت بورن ان جرمنی، جرمن مدر. تو الحمدللہ اس کی جو مسز ابھی ہم نے شادی کیا ہے وہ بھی غیر مسلم کرسچن، جس کو جرمن میم صاحب کہہ لیں. وہ بھی جرمن ہے آپ کی بہو؟ میرے دوست ہیں جرمن، جس میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی. اس کو پھر میں نے اللہ کے مرضی سے تبلیغ کی، وہ مسلمان ہوئی، شادی پھر اسی وقت عمرے کے لیے گئے. تو دے آر گڈ ان بلیو ان ریلیجنس الحمدللہ. آج آپ اپنی چیریٹی میں یا اپنی انسانیت میں خدمت خلق میں تو وہ ہمیشہ کہتے ہوتے ہیں کوئی بات تو کہتے ہوں میک اے پاسبل اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہوں میک اے پاسبل اللہ سبحانہ تعالیٰ. ان بچوں نے اپنے ایک زکوٰۃ یہ صدقے کا ایک سسٹم رکھا ہوا ہے اور وہ میرے ساتھ شولڈر ٹو شولڈر ہے. ماشاء اللہ. شولڈر ٹو شولڈر. یہ ناظرین یہ ایک اور اللہ کی بلیسنگ ہے الحمدللہ کہ چودھری سہیل اقبال چشتی صاحب کی جو اولاد ہے الحمدللہ وہ بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہی ہے. چودھری صاحب یہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے، یہ جو قتل عام اور فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، اس پر کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے. پہلی چیز تو کہ یہ میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے بھی اور اپنے ناظرین سے بھی، خدا نہ کرے کہ ایسا میرے منہ سے لفظ نکل جائے کہ جو اس میں اسلامک ٹچ ہو، دین کا کام ہو، ایسی میں بات کروں پیغمبران اسلام کے سلسلے میں، تو میں اس سے بڑی معذرت چاہتا ہوں. اس کے سلسلے میں نے 3 دن پہلے ابھی پریس کانفرنس کی ہے، اس میں بڑے چینل تھے آپ کے، اسامہ تھا بول. اچھا اسی سلسلے میں اسی سیم سلسلے میں جی سر. اوکے.
اس میں نے پہلے اپنے اردو میں جو میرے جذبات تھے، جو میرے سوچ تھی بولی، پھر میں نے انگلش میں بھی، پھر میں نے جرمن لینگویج میں بھی، یہ میسج یورپ کو دینے کے لیے۔ اس میں سب سے بڑی چیز ہے کہ یہ جو یہودیت ہے نا، آپ پرٹیکولرلی ایک فلسطین کو ہٹ نہ رکھیں۔ یہ تو ایک بہانہ بنا ہوا ہے نا کہ ایک ریلیجن کا ایک پلیٹ فارم بن گیا ہوا ہے، کرسچینٹی کے لیے، یوڈش کے لیے اور مسلمانوں کے لیے، تینوں مین میجر مذہب کے لیے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ بیت المقدس ہمارا ہے، الحمدللہ ہمارا ہے، قبلہ اول ہمارا، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ وہاں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پرواز کی، معراج کی۔ جی ہاں، تو وہاں کے کافی پیغمبروں کا وہ سلسلہ وہاں ہے، خبریں وہاں ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہاں سے ملنا ہے، جو کچھ ملنا ہے ہمارا اینڈ بھی یہاں ہی ہے۔ ہم نے وہاں جو بھی ہمارا تخت سلیمانی ہے، جو ہماری دیوار ہے، ٹکر مار رہے ہیں، اسی سے ہم نے راج کرنا ہے آل اوور دی گریٹر اسرائیل۔ گریٹ اسرائیل، جی بالکل ماشاء اللہ۔ تو کرسچینٹی کا یہ ہے کہ جو ہمارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیکنڈ کمنگ آف جیزس کرائسٹ ہونی ہے۔ ایگزیکٹلی، تو یہاں سے اٹھے، یہاں سے انہیں آنا ہے، تو یہ سارے مکس اپ ہوا ہے۔ تو کوئی بھی نہیں چاہتا جی، دیکھیں میں تو نہیں چاہتا کہ میرے گھر کے اندر سے کوئی کچھ کر جائے، وہ ہمسایہ اچھا ہے یا برا ہے، وہ مجھے برا کہے گا، میں اس کو برا کہوں گا۔ تو یہ ایک مذہب کی وار ہے۔ تو مذہب میں سب سے جس کو اللہ نے پسند کیا ہے وہ دین اسلام۔ تو اس کے سلسلے میں دیکھتا ہوں کہ ہمیں زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے، ہمیں زیادہ اس کا فالو کرنا چاہیے۔ یہ کبھی بھی یہودیت ایسے نہ کرتے اگر ہمیں اتفاق ہوتا، مسلمان اگر نہ ہم ہوتے ختم جی، تو نہ ریاست اسرائیل قائم ہوتی، نہ صہیونی یہ ظلم ڈھاتے ہمارے فلسطینی بھائیوں پر۔ چوہدری صاحب، پاکستان میں آپ ماشاءاللہ سیٹل ہو گئے ہیں اور آپ نے خدمت خلق کے شعبے کو چنا ہے۔ پاکستان میں اس شعبے کی جو عمومی صورتحال ہے اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو سرزمین ہے، پاکستان کی جو قوم ہے، ان نیک کاموں کے لیے اس کے اندر جذبہ پایا جاتا ہے، یہ زرخیز ہے، اور یہ آپ یہاں پر یہ نیک کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ سر کہتے ہیں، وہ میں مشرق اخبار میں پڑھا کرتا تھا، اوپر لکھا ہوتا تھا یہ قرآن کا لفظ کہ سچ کو جھوٹ کے پردوں میں مت چھپاؤ۔ ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل، شاید آپ کو پتہ ہوگا۔ جی، سچ یا سننا کوئی نہیں چاہتا۔ اوکے، یہ سب سے بڑی پرابلم ہے۔ سچ کو یہ کہتے ہیں کرٹیسائز، تنقید لوگ کرتے ہیں جیلس ہو کے، ویسے فضول بکواس کر دیتے کئی لوگ، سوری۔ سچ جو اگر بول رہے دلیل کے ساتھ، آپ پروف کے ساتھ اگر آپ نے اپنے اوپر وہ لاگو کیا ہوا ہے تو پھر دوسرے کو سننا چاہیے۔ اگر وہ سن لیا، عمل کرے گا، وہ بہتر ہو جائے گا۔ پاکستان کے اندر نمبر 2 ہے دنیا میں چیریٹی جو ہو رہی ہے۔ یہ پھر بولیں ایک دفعہ، دنیا پوری کے اندر سب سے زیادہ چیریٹی کلیکشنز پاکستان میں دوسرے، واہ، میں بتا رہا ہوں ناظرین یہ بہت بڑی بات چودھری سہیل اقبال چشتی صاحب بتا رہے ہیں کہ پاکستان کا چیریٹی کے اندر دنیا میں دوسرا بڑا نمبر ہے، 100%۔ اچھا ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں جی بل گیٹس نے اتنا پیسہ بلین ڈالر دے دیا، اربوں نے جی فلانی جگہ مصیبتیں آئیں وہاں پیسہ۔ یہ ڈفرینٹ چیزیں، یہ گورنمنٹ لیول یا بہت بڑے ملٹی بلین لوگ، میں بات کر رہا ہوں انڈیویجول انفرادی بندوں کے اوپر زکوٰۃ دیں گے جن بیچارے کے پاس ہمت ہے۔ کیا ہوتا ہے دیکھیں، ہم چھوٹی سی بات دیکھ لیں، آپ کے سر میں درد ہوئی نا تو مان کے میں پترا صدقہ دے دینی ہے، یہ بھی چیریٹی ہے نا، چیریٹی ہے، ختم بات ہوگی۔ بالکل۔ ہم ہر روز 1 روپیہ 2 روپے 10 آنے لگے رہتے حسب توفیق ہم چیریٹی نکالتے رہتے ہیں۔ ٹھیک، اب آ جائیں اس پوائنٹ کے اوپر۔ چارٹی کلیکٹ کر لیا آپ نے، چارٹی آپ نے دے دی، جی اوکے، جی صدقہ دے دیا، صدقہ دی۔ اب آپ یہ دیکھیں کیا وہ جائز جگہ استعمال بھی ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اصل نقص یہاں پر ہے، ختم۔ چیریٹی لوگ کرتے ہیں، چیریٹی کلیکٹ بھی ہوتی ہے، اصل مسئلہ اس کے خرچ ہونے پر ہے۔ ناظرین، ہماری انتہائی محترم اور معزز چودھری سہیل اقبال چشتی صاحب سے گفتگو جاری رہے گی۔ ہم ایک شارٹ بریک پر جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین ویلکم بیک۔ ناظرین آج ہمارے ساتھ خصوصی گفتگو میں شریک ہیں جناب چودھری سہیل اقبال چشتی صاحب۔ ان سے ہمارا گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے یہ سلسلہ ٹوٹا تھا۔ چودھری صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ پاکستان
دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے چیریٹی جمع کرنے میں. چیریٹی پاکستان میں دینے والے اور جمع کرنے والے بہت زیادہ ہیں. اصل مسئلہ آتا ہے اس کے خرچ کرنے کا. اس کی ذرا تفصیل ہمیں بتائیے. سر اس لیے کہ فار ایگزامپل ایک آدمی این جی اوز بنائی ہے کوئی بھی کسی نام، اس کو جو فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے، اگر اس نے 1000 روپیہ فار ایگزامپل 1000 روپیہ اس نے ایک مہینے کا ڈونیشن اکٹھا کر لیا. اب وہ کہتا ہے جی 1000 میں سے میں نے اسٹیشنری بھی دینی ہے جو آفس کی ہے، ٹھیک ہے، میں نے اس کی توڑ پھوڑ دینی ہے، میں نے اس کے بجلی کا بل دینا ہے، میں نے ٹرانسپورٹ کا خرچہ، میں نے تنخواہ دینی، بچا کیا 100 روپیہ، 900 روپیہ ایکسپینسو میں چلا گیا، باقی بچا 100 روپیہ، وہ میں نے پبلک پہ لگا دیا. اور یہ نہیں ہے اسلام میں، اسلام میں یہ چیز نہیں ہے. اچھا نہیں چوہدری صاحب ایک منٹ، I'm sorry، ہو سکتا ہے آپ بات کریں، میری آپ اصلاح کر دیں. زکوٰۃ جو ہے اس کا قرآن میں واضح طور پہ 2%، جی جی، اور اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو خرچ کرنے کے جو ہیڈز ہیں مصارف زکوٰۃ وہ بھی بتا دیے ہیں. اور اس میں یہ بھی شامل ہے کہ جو عاملین زکوٰۃ ہیں ان کی جو اخراجات جو ان سے پورے کریں، زکوٰۃ کو کلیکٹ کرنے پر جو چیز خرچ ہوتی ہے وہ بھی زکوٰۃ میں سے خرچ ہو سکتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ این جی او چلانے پہ جو اخراجات ہیں اور وہ ڈونیشن اکٹھا کرنے پہ ان کو تقسیم کرنے میں جو انتظامی اخراجات ہیں وہ اس میں سے کیے جا سکتے ہیں. چلیں میں آپ کو دین سے نکال کے تھوڑا سا پھر دنیا میں لے جاتا ہوں. جی ضرور. اپنے پاکستان کے فاؤنڈرز لیڈرز قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر، وہ جب گورنر جنرل بنے یا جب مین دا لیڈر، ان کے کیبنٹ میں کیا ہوتا تھا؟ گھر سے کھانا کھا کے آؤ، چائے پیو، یہ کرو. ان کو پتہ تھا یہ جو فنڈ، یہ جو پیسہ ہے یہ پبلک کا ہے، دے بلانگ ٹو گورنمنٹ آف پاکستان. تو یہ جو زکوٰۃ ہے دے بلانگ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ نے کیا فرمایا؟ اعتدال پسند تھی، کفایت شاری. اگر آپ اسی پیسے میں کہتے جی میں نے ویگو ڈالے پہ جانا ہے، مجھے لینڈ کروزر چاہیے، جی مجھے بڑے کلاس کے بندے چاہیے، 10 کمپیوٹر، آپ اس کو شارٹ کر دیں. اچھا ویسے آپ اسی کو میں نہیں کہتا، نہیں آپ کے اس نظریے پر میں نہیں کہتا پاکستان میں کئی لوگ کام کر رہے ہیں. جی جی، جیسے عیدی والے کر رہے ہیں، عیدی والے کر رہے ہیں، جماعت اسلامی والنٹیئرز کے ذریعے یہ کرتی ہے. جی سر. الخدمت فاؤنڈیشن ہے وہ بھی والنٹیئرز کے ذریعے کرتی ہے، اور ڈاکٹر جو اخوت والے ہیں کافی بھائی ہیں کرتے ہیں. جی سر. لیکن تو پھر اخراجات کیسے پورے ہوں گے؟ چلیں آپ میں جی میرے کافی جاننے والے میرے کلوز فرینڈز ہیں جن کے اگر آپ چلے جائیں جی ان کے آفیسز میں تو ان کی فاؤنڈیشن میں آپ کو لگے گا میں تو پتہ نہیں کدھر آ گیا ہوں. اچھا لکسری، ایوری تھنگ لکسری. ریسیپشن کے اوپر ہی کروڑ روپے لگا ہوا ہے. ایسا نہیں ہوتا. اوکے. پیسہ کس کا؟ غریب عوام کا. اور جنہوں نے دیا ہے وہ ان پر خرچ کرنے کے لیے دیا ہے. ٹھیک ہے سر. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر میں فار ایگزامپل فنڈ ریزنگ کر لیتا ہوں، مجھے ایک بندہ کہتا ہے 2000 روپے سے لا لو، میرے پاس اتنے فنڈز ہیں کہ میں اپنی لائف کو گزار سکتا ہوں اپنی پاکٹ سے. میں نے وہاں سے پیسہ نہیں لینا. کوشش کروں 2000 پر. میں پرسوں چوتھا اپنے ورکروں کو کہہ رہا تھا، ہماری جو گھر کے ہوتے ہیں روٹین، میں کہ جب تم لوگ دیکھتے ہو نا مجھے کہ غریب آتے ہیں میرے پاس ملنے، تو میں کہتے ہیں 500 روپیہ لو جا، تم اپنے عادت ڈال لو. تم نہ 5 روپے کے نکال کے دے دیا کرو، تم نہ 10 روپے نکال کے دے دیا دینے والے بنو. عادت تمہیں عادت پڑے گی، اللہ برکت ڈالے گا، برکت ڈالے گا، تم بھی اس مقام پہ آ جاؤ گے. کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے خرچ کرنے کی. اللہ نے فرمایا تیرا 1 روپیہ اس کروڑ کے اوپر میں بھاری کر سکتا ہوں، تیری نیت اچھی ہے، نیت ٹھیک ہونی، تیرا سوچ اچھا ہونا چاہیے. دیکھیں جی اللہ نے تو بالکل یہ قرآن کریم میں کہا ہے کہ 10 گنا ادھر اور 70 گنا آخرت میں دوں گا. تو اللہ صدقے کو، خیرات کو بڑھاتا ہے، بے شک بے شک ملٹی پلائی کرتا ہے. جو آپ دو گے اللہ اپنے اوپر نہیں رکھتا، جو اللہ کے نام پہ دیا اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ اس سے زیادہ بڑھا کر آپ کو دیتا ہے. جی سر. اچھا تو اس سے آپ ذرا ہم تھوڑا سا پاکستان کے جو حالات ہیں، عام آدمی کی جو غربت ہے، عام آدمی کے جو مسائل ہیں، وہ ظاہر ہے چیریٹی سے تو حل نہیں ہو سکتے. الخدمت فاؤنڈیشن سے، اخوت فاؤنڈیشن سے، جماعت اسلامی سے، عیدی سے، چھیپا سے اس حل نہیں ہو سکتے. یہ تمام جن چیزوں کے ہم نے نام لیے ہیں یہ روشن مینارے ہیں ہمارے لیے. یہ فرسٹ ایڈ ہے، فرسٹ ایڈ بھی فرسٹ ایڈ ہے جی، آپ نے زندہ رکھنا ہے، رکھنا ہے ٹھیک ہے. لیکن انسٹیٹیوشن نہیں ہے لانگ رن. ان کو میں سمجھ گیا آپ کی بات. تو قوم کے غریبوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کیا
समझते हैं क्या होना चाहिए? सबसे पहली चीज़ देखिए हमारे अंदर जॉब्स जो नहीं वो 18 साल के ऊपर ही अलाउड है ना जी, चाइल्ड लेबर तो हमारे है ही नहीं, दुनिया में नहीं, होनी ठीक भी है, नहीं चाहिए, ठीक मैं है। खुद पसंद नहीं करता। ठीक है, लास्ट वीक पीसी के अंदर 3 दिन का था, फ्राइडे सैटरडे संडे को, ठीक है, ऑल पाकिस्तान हैंडमेड कारपेट्स का था उनका एग्जीबिशन था। ओके, यूरोप से लोग आए थे, रशिया से, ब्राज़ील से, काफ़ी लोग, तो मुझे भी मास्टर ने इनवाइट किया हुआ था वहाँ, मैं भी गया। मैंने क्या वहाँ सोचा, मैंने कहा अभी मैं वो जो चेयरमैन साहब हमारे अच्छा, बड़े अच्छे दोस्त हैं उस्मान साहब, मैंने उनसे बात की, मैंने कहा सर मेरे पास काफ़ी लोग हैं यंगस्टर, 2 किस्म के हैं, एक तो एज ए लेबर आप उनको बिठाएं खड्डी के ऊपर, ठीक है, उनकी बड़ी डिमांड शुरू हो गई। ठीक, दूसरा उनको आप एज ए डिज़ाइनर लें वाह, कि डिज़ाइन क्या आते हैं कारपेट के, डिज़ाइन पोस्ट सुपीरियर हो जाएगी, नंबर 1 हो जाएगी, तो ये दोनों का चूल्हा जलेगा। तो अब मेरी उनसे कमिटमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने 20 लड़के हम लेके गए थे उस दिन एग्जीबिशन में। ओके, अब उनका इंटरव्यू होगा, वो एज ए स्किल में जाएंगे, ओके, स्किल जैसे वर्कर यूरोप के में तौर स्किल पर, वर्क, ठीक, जैसे यूरोप कर रहा है। जैसे ही आपने यूरोप में 8th क्लास क्रॉस की, 10 डिफरेंट बोर्ड पर लिखे हुए हैं, कारपेंटर बनना है, लोहार बनना है, तो ड्राइवर बनना है, तो उन्हें क्या बनना है, वो फ़ौरन उसको छुट्टियों में वहाँ भेज देते हैं। अच्छा, 8 वो पेशे हैं, हाँ, उसको सेलेक्ट कर ले, ठीक, जो उसको सूट करता है वो ओके, कर ले। ठीक है, उसमें 2 फायदे हैं इसको, एक तो फॉर एग्जाम्पल एक आदमी ने प्लम्बरी का काम सीख लिया, प्लम्बर बन गया, ठीक है, घर के अंदर वो कहता है यार मेरे पास पैसे नहीं, मैं प्लम्बर को क्या, वो खुद प्लम्बर है, वो टूटियाँ छूटियाँ अपने पाइप शाइप फिटिंग खुद कर ली उसने, जिस तरह पे सुकून, थोड़े पैसे उसके बच गए। ठीक है, यहाँ स्किल का काम बहुत कम है। यहाँ क्या करते हैं, बच्चों को पकड़ लेंगे, प्रेस पे बिठा देंगे, गैराज में ले जाएंगे, होटल पे खड़ा कर देंगे, सस्ता काम लो, बेचारे को सारी ज़िंदगी चीप लेबर, और उसके ज़िंदगी तौर पर वहाँ दवाई रखना। तो ये मेरी प्लान है जी इंशाअल्लाह ताला। मेरे काफ़ी लोग बिजनेसमैन दोस्त हैं, वो कहते चौधरी साहब तुसी जेड़े बच्चा समझदा है, उसकी चाहत है कि मैं कुछ बना, साढ़े को लियाओ, ओके, उसको महीने के बाद वहाँ जॉब उसकी हो जाएगी, ओके, पॉकेट में उसको मिलेगी। ये मेरा सबसे जो मेन जो है ना, मेरी सोच है, मैं ये करूँगा इंशाअल्लाह ताला। ओके। चौधरी साहब, हमारे यहाँ ये काम बुनियादी तौर पे तो हुक्मरानों का, जो बरसर इक़्तिदार लोग हैं, जो साहिब इक़्तिदार हैं, उनका है। और ये साहिब इक़्तिदार कौन है? सियासतदान। इस पर ज़रा अपनी। मैं एक्चुअली बेसिकली सियासतदान नहीं हूँ। मेरा वालिद साहब बिजनेसमैन, सियासतदान, एक अच्छे खूबसूरत इंसान थे। सियासत कोई बुराई नहीं, सियासत ये एक, मैं सुनता हूँ ना यहाँ जी सियासत बदमाशों का काम है, सियासत जागीरदारों का काम है, सियासतदान वडेरों का काम। मैं मान लिया, हो गया, मगर ये सियासतदान सियासत शरीफों का भी काम है। अगर शरीफ आदमी सियासत में नहीं आएंगे तो फिर जाहिर है ये बदमाशों के हाथ में रहेगी। एग्जैक्टली। पाशा साहब मैं तेन वापस लै देना 40-50 साल पिछे, जी तुम शायद समझ आए थे। साढ़े ना एक भरिया सिस्टम होता पिंडा के अंदर, बड़े 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 बोर्ड होने, बरने दे दरखत है, उत्थे बाबा जी कोई बैठा चौधरी जिहदी अपनी भी 2 किले जमीन रुखा लै, चौधरी भी उहदे कोल आंदे सन। वो एज ए अज दे सियासतदान तुसीं ओही समझ लो, उहदी पार्लीमेंट सी, उहदे विच सारे मसले सुनने करने, नाल दे पिंडां दे मिला के ते मसाइल नूं हल हुंदा सी। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਪਰਿਆ ਹੈ, ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਭੇਜ ਛੱਡਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਜਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਰਿਆਦ ਦੱਸ, ਓਕੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਧਿਆਨ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਲਕਸੀ ਲਾਈਫ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਫਿਰ ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਤੈਸਾ ਫਿਰ ਰੰਗ ਪਕੜਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਗਰ ਸਿਆਸਤ ਮੇਰੇ ਵਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਮੇਰੇ ਵਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡੈਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਟੱਕਰ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਕੰਧ ਨੂੰ। ਇਟਸ ਬਿਗ ਰਿਸਕ। ਪਰ ਮੈਂ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਸਭ ਮੁਹੱਬਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਜੀ ਗੱਦਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸਭ ਮੁਹੱਬੇ ਵਤਨ ਹੈ। 100% ਪਾਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ ਪਲੀਜ਼, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖੋ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਲਾਸਟ ਜਿਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ, 2 ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, 3 ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਿਆ, ਮੇਰਾ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਯਾਕ ਨਅਬੁਦੁ व इय्याक नस्तईन ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਨੇ,
ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ ਇਹ ਦਿਨ ਅਸਤੇ ਰਾਤ ਇਹ ਦਿਨ ਬਸ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ। ਵਾਹ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਅਸਤੇ ਰਾਤ में स्कीम जोड़ना है। अच्छा, सब सियासतदान। सेकंड लास्ट क्वेश्चन जी सर। ये बहुत शोर मचा हुआ है कि नवाज शरीफ आ रहा है मसाइल हल करेगा, क्योंकि हम मसाइल की बात कर रहे थे, बैनर शर्ट देख लगे ने बाहर चढ़ तो के। नवाज शरीफ के क्रेडिट पे मेरे ख्याल में कुछ अच्छी बातें हैं माजी की। जी जी होगी, हर बंदे में है, हर इंसान में। तो आप समझते हैं कि नवाज शरीफ आके तो पाकिस्तान को इन मुश्किल हालात से निकाल ले गए? सर जी पहले तो ये अल्लाह का प्लान है, अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह चाहे तो निकाल सकता है, अगर अल्लाह की मर्जी हुई तो नवाज शरीफ बिन चेंज और वो निकालेगा मुझे में। मगर नवाज शरीफ या इमरान खान या वट एवर फजल रहमान साहब या जरदारी साहब, इनके बस में चीज़ें नहीं हैं। हम नहीं निकलने दे रहे, कोई असी नहीं निकलने दे रहे। कौंसलर, चेयरमैन, MN MP वो साढ़ा दा लगा है किले तो 10 मरबे के बन गए। नवाज शरीफ चाहता भी वो नहीं निकल सकता, बड़ा मुश्किल है। वो जिस दिन अल्लाह ने कहना ना हुन कौन फया कौन, उन्हें दिल च पा देनी है, ऑटोमैटिक अल्लाह रस्ते बना देने। चोई साहब कितने है तो नहीं हैगा कि अल्लाह ही उन्होंने भेज रहा है 4 साल पॉसिबल है। देखो जी असी की कह सकते हैं, वेरी मच पॉसिबल है। जिस कुफार दे अंदर देखो अस्तगफिरुल्लाह नौज़ुबिल्लाह, मैं उस जगह का विजिट किया, पहाड़ी का विजिट किया मदीने पाक के अंदर। इतने खालिद बिन वलीद ने वाह कितने जाके सहाबा ने बड़ी वड्डी उस गज़वा तो शिकस्त हुई। तो अल्लाह ने सोच नहीं सकते सन पैरा का, या सोच जिसे सहाबा कि ये वही बंदा आएगा जिसने फतवा देगा और शहीद नहीं होएगा, एक गाजी रहेगा। तो अल्लाह के मकाम ने जी वो जो चाहे कर ले। एक नवाज शरीफ की है तो 10 नवाज शरीफ बंदा अल्लाह बना देवे ना। आखिरी सवाल, ये जो हमारे मुल्क में फिलैंथ्रोपी का काम कर रहे हैं लोग, सोशल वर्क कर रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद है माशाल्लाह, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो देखो जी गल कहांगा, मैंने तो हमेशा अव्वल और आखिर दीन होता है, दुनिया बाद च आएगी। अल्लाह ताला फरमाया रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरत। अल्लाह ने भी दुनिया को ज़्यादा पसंद कर लिया पहले। ठीक है, तो तुहाडी दुनिया अच्छी होगी। मैं कहूँगा यार तुम जो मर्जी करो, जिस तरह भी करो, कम अज़ कम हकीकत में पकड़ो। तुहाडे को इन्नी सेंस है वे कि वाकई हकदार है या हकदार नहीं। तुहानू कोई जरूरत नहीं किसी डीप जाके किसी तफ्तीशां करें, अंदाज़ा हो जाता। हकदार तक पहुँचो, हकदार दा हक नूं दिओ, जित्थों तुसीं लैके भी दे सकदे हो, दिओ, अपने वसाइल च भी दिओ। तो इन्नी को साढ़े मैं एजुकेटेड से लोग हाँ, पाकिस्तानी बड़ी गयूर कौम है। तो मैं भी प्राउड पाकिस्तानी। मैं तो गौरन कहना ना कि तुसी मैं जिस शहर च रह रहा जर्मनी के अंदर या इंग्लैंड रह रहा, मैं मेरी एक फुटबॉल टीम है सर, मैं उन्हें स्पॉन्सर करना माशा मेरा बेटा प्रोफेशनल फुटबॉलर। तुम मैनू तो देखो नवे तो पाकिस्तानी है ना, ठीक है। तो जो मैं इतना फेथफुल हाँ थोड़ी कंट्री वास्ते, अपनी कंट्री वास्ते, तो मिलियन पाकिस्तानी ने सर जी बड़ा कुछ करना चाह रहे हैं, बहुत कुछ चाहते हैं पैसे, बिलीव मी। पर अल्लाह ताला मौका देवे, अल्लाह सानू अच्छे लीडर देवे, अल्लाह साडे वास्ते वो रस्ते बनावे जिहड़े वाकई असीं सुन्नत रसूल दे चलिए। तो मैंने उम्मीद बड़ी इंशाअल्लाह ताला, मैंने बड़ी उम्मीद है। ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, बस ना उम्मीद नहीं होनी, नेवर। आखिरी सवाल कि आपने कोई ऐसा लिंक बनाने की कोशिश की है कि आप तो पाकिस्तान शिफ्ट हो गए, तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो जिस तरह आप काम कर रहे हैं यहाँ पर, वो भी ये करना चाहते हैं लेकिन उनकी रसाई नहीं है पाकिस्तान तक, तो आपने क्या कोई ऐसा लिंक डेवलप करने की कोशिश की है कि वो भी आपके इस कार्य खैर में शरीक हो सके? बहुत बहुत अच्छी, मैंने काफ़ी मेरी कम्यूनिटी कहती रहती जो साढ़े प्रॉब्लम साढ़े ज़मीन दे मकाना दे और बड़े मसाइल ने। लास्ट जी गवर्नमेंट साड़ी चली गई है ना, कौन सी PTI दी, वो जी मैंने उससे कहने तुसी ओवरसीज़ का अहुदा लो, मैं कह जी मैं सियासत बेस्ड अहुदा नहीं लेना। ओके, बिल्कुल नहीं। वो मेरी केयर टेकर गवर्नमेंट है, अगों कद तक रहे, जे मैंने ऑफर होएगी या मैं समझागा थ्रू केयर टेकर गवर्नमेंट, मैं उन्होंने शामिल होवांगा अपने ओवरसीज़ भाइयों वास्ते, अपने ओवरसीज़ कम्यूनिटी वास्ते। तो मैं करांगा जी इंशाअल्लाह ताला, जितना मेरे को होगी मैं करांगा। ओके, ये इंशाल्लाह आप पाकिस्तान और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के दरमियान एक लिंक जो है वो डेवलप करेंगे। जनाब चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमारे नाजरीन को आपने अपने ख़यालात आलिया से मुस्तफ़ीद फरमाया। नाजरीन, आपने हमारे मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मेहमान की गुफ्तगू सुनी। ये गुफ्तगू हमने आपके लिए की। आप अपने फ़ीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा को इजाज़त दीजिए।
اللہ نگہبان.